الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم ان پھلوں اور میووں کا جائزہ لیں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں۔ ان پھلوں میں سے اور میووں میں سے ایک عجوہ کی کھجور ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور عجوہ کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان احب التمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور عجوہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، فرمایا جو شخص صبح 7 عجوہ کھجور کھا لے گا اس دن اسے کوئی جادو یا زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر کے بھی تناول فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی کھجوریں، تازہ کھجور اور خربوزہ ان کو ملا کر کے تناول فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھجور اور مکھن کو ملا کر کے، اور کبھی دودھ اور کھجور کو ملا کر کے، اور کبھی کھانا اور کھجور کو ملا کر کے، اور کبھی کھجور اور پانی کو ملا کر کے، اور کبھی خربوزہ اور کھجور ملا کر کے، اور کبھی ککڑی اور کھجور ملا کر کے، اور کبھی ککڑی اور نمک، تربوز اور کھجور ملا کر کے تناول فرمائی ہیں۔ اور اس طرح ملا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تناول فرماتے تھے تاکہ کھانے کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، اس لیے کہ کھانے میں اعتدال رکھنا فرمایا کہ یہ صحت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور میووں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رغبت کے ساتھ تناول فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں، جس طرح کہ زیتون کے مبارک ہونے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے، اور زیتون کے بہت سارے منافع ہیں کہ اس کے اندر غذائیت کے ساتھ ساتھ دوائیت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زیتون کے کھانے میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، اور ان بیماریوں کے اندر جذام کی جو بیماری ہے وہ بھی شامل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، جو اس کا تیل لگائے گا شیطان اس کے پاس 40 رات تک نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے پیلو کا پھل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے، جسے اراک کا پھل بھی کہا جاتا ہے، اور ہندو میں پیلو اور عربی میں کباس کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مقام زہران میں تھے اور کباس توڑ رہے تھے
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ سیاہ توڑنا. ہم نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اسی طریقے سے انجیر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر ایک طبق میں ہدیتاً پیش کیے گئے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، اور فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی میوہ اتارا گیا ہے تو انجیر کے متعلق کہتا، اور انجیر کھانے کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بواسیر اور نقرس کی بیماری کے لیے نفع مند ہے. ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بھی تناول فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا خوشہ کھا رہے تھے. حضرت امیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میووں میں انگور اور خربوزہ مرغوب تھا. ایسے ہی کشمش بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے. حضرت ثابت بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشمش پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی اور فراغت کے اوپر یہ دعا فرمائی: اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انار جو ہے وہ بھی تناول فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انار بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. ایسے ہی سونٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہندوستان کے راجہ نے ایک گھڑا بھیجا جس میں سونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ہر ایک کو کھلایا اور ہمیں بھی کھلایا. ایسے ہی شہتوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہتوت ایک پیالہ سے کھاتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے سفرجل جسے بہی بھی کہا جاتا ہے اور جو ناشپاتی کی طرح کا ایک پھل ہے، وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے طائف سے سفرجل لا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کھاؤ، یہ دل کو مجلہ کرتا ہے اور سینہ کے درد اور بوجھ کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنترا، پیاز، لہسن، کلونجی، رائی، میتھی، سیب، ایلوا، فلفل اور مسالے وغیرہ کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں. تو یہ چند ایک پھل تھے جن کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا کہ جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.